جن کے لیے کرتے ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے تو ضرور ان تک پہنچ جاتا ہے. ہمارا یقین ہے نا بھائی. یا پھر ہم رسمی رواجی طور پر اکٹھے ہوئے ہیں. بے رسم ہے ہمارے سماج کی، مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے، 30واں 10واں 20واں 40واں بس رسمی طور پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں. یا پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں جو ایصال ثواب کریں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کریں، جو حمد باری تعالیٰ کریں، جو اللہ والوں کا ذکر کریں، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس مرحوم تک پہنچا دینا. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں. ہم آج اس گھر کے اندر موجود ہیں تو اس پروگرام کو دنیا کی طاقت اور دنیا کے اس نیٹ ورک کے ذریعے سے، اس ترقی یافتہ زمانے کے ذریعے سے اس پروگرام کو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ساری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے. یہ طاقت کس کی؟ انسان کی. یہ طاقت کس کی؟ انسان کی. صرف آپ کا گاریہ دار نہیں، صرف آپ کا بھاؤ نگر ضلع نہیں، بلکہ آپ کا صرف گجرات ہی نہیں، بلکہ آپ کا صرف ہندوستان ہی نہیں، بلکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو فی الوقت ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایجاد اس انسان کی ہے. اس انسان نے اس چیز کو پیدا کیا، اس انسان نے اس چیز کو بنایا. ہم رہیں یہاں پر، جو باتیں کریں، جو پروگرام ہمارا یہاں ہو، وہ ساری دنیا کے لوگ دیکھتے ہوئے نظر آئیں. اس انسان کو میرے رب نے پیدا فرمایا، اور میرے رب نے اس عام انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یہ طاقت بخشی ہے، اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ جب چاہے تو تھوڑے سے پروگرام کو، اپنی تصویر کو ویڈیو کے ذریعے سے، ہماری آڈیو کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر وہ پھیلا سکتا ہے. ایک عام انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی. اس کے جو پیارے بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں، جن سے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی، ان کی شان کتنی ہوگی، ان کا پاور کتنا ہوگا، ان کی طاقت کتنی ہوگی. اللہ اکبر. ہمارا یہاں جو کچھ ہم ایصال ثواب کے تعلق سے کرتے ہیں، یقیناً میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے اور اس کا انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہم عام انسانوں کی بات نہیں. چلیے ہم چلتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب سے میں اس محفل میں آیا ہوں تب سے میں نے غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شان میں کئی منقبتیں سنی ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ میلاد والے سب غریب نواز سے محبت کرتے ہیں. ارے محبت کیوں نہ کریں؟ جانے والا بندہ وہ رحیم بھائی دور نکال کر اجمیر تک لوگوں کو پہنچایا کرتا تھا، دور کے ذریعے وہاں تک لے جایا کرتا تھا. اس کو بھی محبت تھی. جب انہوں نے اللہ والوں سے محبت کیا تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو رمضان المبارک کے مہینے میں ادھر 11واں روزہ ہو، ادھر 12واں روزہ ہو، اور اس کی روح کفن شریف کا خاص کر رہی ہے. رمضان شریف میں اس کا انتقال ہو، 11ویں والے پیر کا صدقہ ملا، 11ویں روزے کو انتقال ہوا، 12ویں والے آقا کا انہیں صدقہ ملا، 12ویں روزے کا جو ہے اسے دفنایا گیا. پتہ یہ چلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جان چیز ہے کیا لوہ قلم بھی. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ساری ہماری ہو سکتی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج مسلمانوں پر اتنے بڑے ظلم جو ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھتے، اس کا جواب ہم کسی دنیا کے مفکر سے نہیں پوچھیں گے، اس سوال کا جواب ہم کسی مدبر سے نہیں پوچھیں گے، کسی معتبر سے نہیں پوچھیں گے. اس سوال کا جواب ہم کلام مجید سے پوچھیں. اللہ کے کلام تو بتا ہم اتنے خوار کیوں ہیں، ہم اتنے ذلیل خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی عزت پامال کیوں ہو رہی ہے؟ آج سڑکوں پر مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کو اتنی ہتیا کاری کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنا ہوگا کہ
اپنے اندر جو حضور کی محبت کا وہ جام تھا یا جو اسوہ حسنہ تھا رسول کا، اس کو بھلانے کی سزا ہمیں یہ ملی ہے۔ اور ہم اقلیت میں تھوڑے ہیں کیا، اتنے سارے، لیکن پھر بھی ہم مسجد کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھتا جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہم آگے نہیں جاتے، جب ہم عبادتیں نہیں کرتے، ریاضتیں نہیں کرتے، خدا کے کلام کی ہم تعظیم نہیں کرتے، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کلام مجید کے اندر کہ جو قوم خود سنبھلنا نہیں چاہتی، جو قوم خود سدھرنا نہیں چاہتی، جو قوم خود راستے پر آنا نہیں چاہتی، اللہ فرماتا ہے اسے سیدھے راستے پر ہم نہیں لے آئیں گے۔ جو قوم خود گناہوں کے اڈوں پر، جو قوم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسی ہو، جو قوم بیاج کھاتی ہو، جو قوم بیاج لیتی دیتی ہو، جو قوم شراب کے اڈوں کو زیادہ سے زیادہ اسے بناتی ہو، وہاں جاتا آنا جانا رکھتی ہو، جوئے کھیلتے ہو، جو قوم، اس قوم کو کیا ہوگا؟ اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ حضرات محترم، میرا یہ پیغام اس پروگرام کے ذریعے سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ تم آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پر، آ جاؤ رسول کی اسوہ حسنہ پر، آ جاؤ رسول کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو حضور کی زندگی جیسی بنانے کی کوشش کرو، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، جو حضور نے ہمیں راستہ دکھایا اس پر چلنے لگ جاؤ۔ یقیناً وہ میدان بدر کے اندر 313 تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، یقیناً آج ہم بھی وہی قدم اٹھا کر اسی طرف چلیں تو ہم بھی الحمدللہ ہماری ہو سکتے ہیں۔ پھر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طاقت دنیا کی طاقتیں مادی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز سے ہم سب محبت کرنے والے ہیں، جو لوگ محبت کرتے ہیں اوپر ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، سارا مجمع غریب نواز سے محبت کرتا ہے، اور محبت کریں گے کیوں نہیں؟ غریب نواز کا صدقہ کھا رہے ہیں، غریب نواز کے ملک میں ہیں، غریب نواز کے سائے تلے ہیں، اس لیے کہ غریب نواز علیہ رحمت و رحمان وہ ذات ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی آ کر یہاں سے اپنی جھولی کو بھر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی طاقت مادی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اللہ والوں کی طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرات محترم، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے، بادشاہ بنے، ان کے مرید تھے، جنہیں دہلی کی سرزمین کا بادشاہ بنایا گیا، بادشاہ التمش۔ وہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید، اور جس طریقے سے آج نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمن بنتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ اور اگر کوئی ترقی کر رہا ہو نا، پہلے جھوپڑ پٹی میں رہا کرتا تھا، اللہ نے اسے کچھ پیسے دیے، وہ اچھے مکان میں آیا، پھر بنگلہ بنایا، گاڑیاں لی، عزت والا بنا، تو لوگوں سے رہا نہیں جاتا، حسد کرتے، جلن کرتے، انہیں پیٹ میں جلن ہوتی، تکلیف ہوتی کہ یہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا، اس کے پاس دولت کیوں آ گئی، تو جلن ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس حسد سے بچائے۔ ارے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس کو تو نے جو ترقی دی ہے مولا، اس سے بڑھ کر اس کو طاقت عطا فرما، اس سے بڑھ کر اسے کو ترقی عطا فرما، تاکہ جب یہ طاقتور بنے گا پیسے کے ذریعے سے، جب اس کے پاس دولت آئے گی تو اپنے بھائی کی مدد کرے گا، اپنے بھائی کی مدد کرے گا۔ حضرات محترم، اس زمانے کے اندر بھی کہ اللہ والے بختیار کاکی کی جب طاقت، ان کی شہرت، ان کا چرچا ساری دہلی کے اندر ہونے لگا، تو کچھ لوگوں نے جلن اور حسد کی بنا پر بادشاہ سلامت سے جا کر کہا، بادشاہ کون؟ جو اس اللہ کے ولی کا مرید تھا، بادشاہ التمش بختیار کاکی کا مرید تھا۔ بادشاہ سے جا کر کہا، بادشاہ سلامت، جس کے تم گن گاتے ہو، جن کو تم صبح شام تکتے ہو، جن کے وہاں تم حاضری دیتے ہو، جن کو اپنا پیا مانتے ہو، اپنا مرشد مانتے ہو، ان کے اوپر ہمارا ایک الزام ہے، اور الزام جیسا تیسا الزام نہیں ہے، الزام ایک بہت بڑا
الزام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چال چلن صحیح نہیں، ان کی نیت صحیح نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بادشاہ سے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے اور انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے. اور ایک عورت کو سامنے حاضر کیا جو حاملہ تھی، اس کو حاضر کیا، کہا کہ اس کو پوچھو کہ اس کے ساتھ بختیار کاکی نے کیا کیا ہے، جس کو تم ولی کہتے ہو اس نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ بھی سمجھدار بادشاہ تھے، ایسے نہیں کہ سن کر فوراً جا کر فیصلہ کر لیا اور فوراً اس کرسی سے ہٹا دیا، مصلی اور مسجد کے ممبر سے ہٹا دیا یا اس کرسی سے ہٹا دیا. نہیں، بادشاہ بھی سمجھدار تھا اور مرید ہمارے اور آپ جیسا مرید نہیں تھا بس تھوڑی سی بات سنے رشتے ختم کر دیں، ایسا مرید نہیں تھا. وہ توکل اور بھروسے مند مرید تھا. اس نے بادشاہ سلامت میں جا کر اپنے پیر سے عرض کی، حضور اس طریقے کی بات آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے مجھے یہ جو ہے کرسی عطا فرمائی ہے، یہ تخت تاج مجھے آپ نے عطا فرمایا ہے، اس کی لاج رکھنا بھی میرا فرض ہے اور حضور کی شریعت کا پاس و لحاظ بھی میرے لیے ضروری ہے. اب میں بادشاہ ہوں، آپ پر الزام ہے، آپ کو عدالت میں آنا ہوگا، آپ کو لوگوں کے سامنے حاضر آنا ہوگا، باقاعدہ لوگوں کے سامنے آپ کو اس کی صفائی دینی ہوگی. بادشاہ نے جب یہ کہہ دیا تو ان کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کوئی بات نہیں. ایسے نہیں تھے وہ، ایسے پیر نہیں تھے وہ، صرف جیب اور پیٹ پر نظر رکھیں، دل کے اوپر نظر نہ رکھیں، وہ پیر نہیں تھے. ایسے پیر الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. ایک پیر اپنے مرید پر نظر ڈال دے، قسم خدا کی اس کی دنیا بدل دے. ایسے پیر اللہ تعالی ہم سب کو دے، کیونکہ پیر ایسا جب ہوگا، کامل پیر ہوگا تو بندے کو، مرید کو کامل بنا دے گا. پھر وہ کہیں بیٹھا رہے اس کو اپنے پیر کا بھی خیال ہوگا، شریعت کا بھی خیال ہوگا. بادشاہ نے جب یہ کہہ دیا تو ان کے پیر صاحب نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آؤں گا. اب عدالت لگ گئی. ایک اللہ کا ولی اس عدالت کے سامنے پورے دہلی کی سرزمین پر یہ افواہ پھیل گئی، یہ خبر پھیل گئی. بادشاہ نے اپنے پیر کو بلایا ہے، ان کے اوپر الزام ہے. اللہ اکبر. دن مقرر، وقت، تاریخ سب آ گیا، سب لوگ حاضر آ گئے. پیر بھی موجود ہے، مرید بھی موجود ہے، جن کے اوپر الزام تھا وہ عورت بھی موجود ہے، جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ لوگ بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. میں اللہ والوں کی آپ کو طاقت، ان کی شان اور ان کا پاور بتا رہا ہوں، اور یہ پاور بتا کر میں آپ سے اس کا عہد لینا چاہوں گا، اپنے بڑوں پر اعتماد بھروسہ بھی رکھنا اور اپنے اندر وہ طاقت، وہ قوت بھی پیدا کرنا. نمازوں کے ذریعے سے اس پیشانی کو جب جھکاؤ، یہ ہر ایک کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں. ہماری پیشانی سب کے سامنے جھکتی نہیں ہے. یہ اللہ نے پیشانی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے صرف خدا کو سجدہ کرنے کے لیے. ہم کسی پیر کو سجدہ نہیں کریں گے، کسی ولی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، کسی کے آگے، کسی درگاہ کے آگے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہاں، یہ سجدہ جب بھی ہوگا اللہ کے لیے، یہ پیشانی جب جھکے گی اللہ کے لیے جھکے گی. ہاں، یہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ دل اللہ والوں کے لیے ہے، یہ دل ولیوں کے لیے ہے. دل جب جھکے گا تو اللہ کے رسول کے لیے جھکے گا، ولیوں کے لیے جھکے گا. اب سب حاضر آئے، پوچھا گیا بتائیے یہ الزام ہے تم پر. انہوں نے کہا کہ بھائی میں بالکل بری ہوں، میں نے یہ غلط قدم نہیں اٹھایا، میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ شریعت کا یہ معاملہ ہے، آپ عالم ہیں، سمجھدار ہیں، ولی ہیں، میرے پیر بھی ہیں. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اپنی صفائی دینا چاہے تو اس کے اوپر گواہ پیش کرے. باشرع گواہ ہوں، سمجھدار گواہ ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسے گواہ پیش کیے جائیں. عورت سے کہا گیا تو نے اپنے گواہ پیش کر دیے، 4 بندوں کو 10-10 ہزار 20-20 ہزار دے کر ان کو تیار کر دیا تھا. وہ تیار ہو گئے رشوت لے کر. جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان کے کچھ نیتا لوگ، کچھ پڑھے لکھے لوگ کچھ رشوتیں لے کر کسی کو ٹیسیاں دے رہے ہیں، کسی کو نوکریاں دے رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کو مجرم تھا مگر پیسے لے کر اسے چھوڑ رہے ہیں. ایک غریب انسان پر، غریب لاچار بندہ ہوتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کو اندر بند کروا رہے ہیں.
تو رشوت دے کر عورت کو بھی تیار کر لیا، کچھ آدمیوں کو بھی تیار کر لیا تھا، مگر اس اللہ والے کے پاس کون گواہ ہو؟ شرط یہ تھی جس نے دیکھا ہو۔ اللہ اللہ، اب پیر موجود ہے، بادشاہ سلطنت پر، بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہے، عوام کا مجمع ہے، پوری سرزمین دہلی کے سارے لوگ اکٹھا ہیں، اللہ اکبر، گواہ مانگ رہے ہیں اس اللہ کے ولی نے، یا غریب نواز، کیا آپ نے مجھے اس دن کے لیے اس سرزمین دہلی پر بھیجا تھا کہ میری رسوائی ہو جاؤں؟ آپ نے اس لیے بادشاہ بنایا تھا کہ لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہو؟ آج یہ گواہ مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ یہ مجھ سے شاہد مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے شاہد لاؤں؟ غریب نواز، اگر تم نے مجھے کرسی دی تھی تو آج جب آپ نے مجھے کرسی دی تھی، اب اس کرسی کو، میری عزت کو بچانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا پکارنا تھا، اتنے میں لوگ دیکھتے ہیں، لوگ تک رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی کیا جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں دیکھا مجمع کو پھاڑتے ہوئے ایک نورانی چہرے والے شخص حاضر آئے اور بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے اپنے پیر کے پیر کو دیکھا، اپنے دادا پیر کو دیکھا، کھڑا ہو جاتا ہے وہ بادشاہ التمش اور کہتا ہے، غریب نواز، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب پہلے آپ آیا کرتے تھے، پہلے خط لکھا کرتے تھے، پہلے خبر دیا کرتے تھے کہ میں دہلی آ رہا ہوں، پورا بندوبست ہونا چاہیے، میں دہلی آ رہا ہوں، مگر سرکار غریب نواز، آج کس طریقے سے آنا ہوا؟ نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی خط ہے، نہ آنے کے کوئی جو آپ نے خبر بھیجی ہے، اچانک آنا ہوا۔ غریب نواز کیا جواب دیتے ہیں؟ اس بات کو کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے شہر قاضی اور جامع مسجد کے امام کا پیش انشاءاللہ خطاب ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ التمش، روز آتا تھا تو اپنی مرضی سے آتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب آتا تھا اپنی مرضی سے آتا تھا، جب چاہتا تبھی آتا تھا، مگر آج میرے مرید نے، تیرے پیر نے بلایا ہے اور ایمرجنسی بلایا ہے، ایمرجنسی بلایا ہے۔ ایمرجنسی کیس آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیے، کسی گاڑی کو منگوائیے پرائیویٹ یا ایمرجنسی، تو اس کو پہلے نمبر لیا جاتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا، ایمرجنسی مجھے بلایا گیا ہے، مس کال نہیں تھا، ڈائریکٹلی کال تھا، فون کا سسٹم نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، نیٹ ورک کہاں سے آیا؟ یہ سارا کنیکشن یہ تار نہیں تھا، یہ لاچار نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا، ہاں مدینے والے کی محبت کی وہ تار تھی۔ ادھر اللہ کے ولی نے پکارا، دہلی اور اجمیر 450 کلومیٹر کے قریب ہے، ادھر دہلی سے آواز آئی اور اجمیر سے یہ بندہ نکلا، اتنا سفر لمبا ہے، 1 سیکنڈ میں پہنچ بھی گیا۔ اللہ اللہ، کہا میرے مرید نے بلایا ہے، کہا سرکار کیوں بلایا ہے؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم جو سوال کر رہے ہو، یہ جو سامنے کھڑے ہیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم اپنے مد مقابل سے لیں گے، اس کا جواب ہم اسی سے لیں گے جنہوں نے الزام لگایا ہے۔ کہا ان کے اوپر یہ الزام ہے، اس کی صفائی؟ کہا میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا سرکار گواہی تو روبرو ہو، جس نے دیکھا ہو۔ غریب نواز کہتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اور کون دیکھ سکتا ہے؟ ارے تمہاری ماتھے کی آنکھیں ہوتی ہے جو کبھی غلطی کر جاتی ہیں، کبھی غلطی کر جاتی ہیں دیکھنے میں بھی، اور ہمارے دل کی آنکھیں ہیں، کشف کی آنکھیں ہیں، یہ کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی بیان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ کہا سرکار پھر اس کی گواہی دو، جواب دو۔ کہا ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ بولا الزام یہ ہے، اس عورت کو، عورت حاملہ ہے، یہ الزام ہے۔ کہا اس کا جواب کوئی نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ کہا اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، وہی جواب دے گا، وہی جواب دے گا۔ آپ پڑھیے کلام پاک، اللہ کا قرآن پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ پر جب الزام لگا، اللہ اکبر، اس کا جواب کس نے دیا تھا؟ مریم نے؟ نہیں، مریم نے جواب نہیں دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تھا، مریم تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ آیا کہاں سے؟
قرآن جواب دیتا ہے کہ بچے کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس بچے نے 3 دن کا بچہ پنگھوڑے میں سو رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ اکبر کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں. وہ جواب دیں گے, انہوں نے وہاں جواب دیا تھا. مگر ایک اللہ کے ولی کی نظر کا یہ کمال ہے کہ اس حاملہ کی پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا, اس پیٹ کے اندر سے آواز آنے لگی, اے دنیا والوں سن لو, یہ اللہ کا ولی جو ہے وہ بالکل سچا ہے, اس نے کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھایا ہے. لوگوں نے میری ماں کو بہکا کر چراوائے کا اولاد ہے, میں اس چراوائے کا اولاد ہوں, یہ غلط قدم میری ماں نے اٹھایا ہے. پتہ یہ چلا کہ زمانے کی طاقت جب ہم اقرار کرتے مانتے ہیں, اللہ کے ولیوں کی طاقت بھی ہمیں ماننی چاہیے. یقیناً 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 آج کی اس محفل کا جو ہمارا پروگرام یہ محفل ہے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے میں فرشتوں کے ذریعے سے رحیم بھائی کی روح کو پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے لیے